اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے پیغام کربلا، کہ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا پیغام کربلا کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ جس کو فالو کرنا ہم سب کے لیے کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ عزیزان محترم، آج میں ڈسکشن کروں گی کربلا کے ان دو پیغامات کے بارے میں کہ جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور جن پر توجہ دینا ہر حسینی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ دونوں ہی چیزیں ہمیں، وہ دونوں ہی پیغامات ہمیں کربلا میں ایز اے ایگزامپل، ایک مثال کی طرح کس طرح نظر آ رہے ہیں، اس چیز کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ناظرین، یوں تو کربلا بے شمار پیغامات ہمیں دیتی ہے، کربلا کے اندر بے شمار پیغامات ہم سب کے لیے موجود ہیں، اور ان میں سے میں آج دو پیغامات کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ کربلا کا پہلا پیغام جو آج کے زمانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ کیا کہ لقمہ حرام سے بچیں۔ ظاہر ہے یہ آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانے کی پریڈکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تھی کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب حلال اور حرام آپس میں اس طرح مخلوط ہو جائیں گے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور جس کی سمجھ بھی آ جائے گا کہ حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے، پھر بھی وہ اس چیز پر اتنا توجہ نہیں دے گا۔ اسلام میں حرام چیزوں سے بچنے کی اتنی تنبیہ کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، اور معصومین علیہ السلام کے بے شمار اقوال ہمیں ملیں گے کہ حرام چیزوں سے، حرام لقمے سے، حرام کھانے سے ہمیشہ بچو، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے برا نتیجہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ حرام لقمے کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا ضمیر اتنا مر جاتا ہے، اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ وہ نواسہ رسول کے مقابلے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے جب ایک طویل خطبہ دیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ فوجیں جیسے پہلے تھیں ویسے ابھی بھی ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان میں سے ایک نفر بھی آگے نہیں آیا، تو اس کے بعد امام حسین نے یہی فرمایا کہ تم لوگوں کے شکم حرام لقموں سے بھر چکے ہیں، اس لیے تمہارے اوپر ہماری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کا بھی شکم حرام لقمے سے پر ہے، حرام لقمے سے بھرا ہوا ہے، وہ نصیحتیں کبھی قبول نہیں کرتا ہے، اچھی باتیں وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، درحالہ کہ وہ حقیقت جانتا ہے، حق اور باطل کے ڈفرینس کو جانتا ہے، لیکن وہ اس پر عمل اس لیے نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے شکم میں جو حرام غذا کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں جو وہ حرام خون دوڑ رہا ہے، وہ اسے روکتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے شب عاشوراء اسی لیے عمر سعد کو بلایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو شب عاشور بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں اپنے ہاتھوں کو اتنے بڑے گناہ میں رنگین کر رہے ہو، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے مجھے؟ کیا تم میری فضیلت نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے کہ میرے نانا نے میرے لیے کیا فرمایا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کی فضیلت کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ کے نانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کے بھائی جنت کے سردار ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ امام نے کہا تمہاری کیا مجبوری ہے؟ اگر تمہیں کسی سے خوف ہے تو میں حسین ابن علی تمہیں امان دیتا ہوں، اگر تمہیں اپنے بیوی بچوں کا خوف ہے تو میں ان کی بھی ضمانت لیتا ہوں، لیکن اس گناہ سے باز آ جاؤ۔
امام ایک طرح سے اپنی حجت تمام کر رہے تھے، کیونکہ امام کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ایک بار اپنی حجت تمام کر لے، لہٰذا امام نے وہی کیا، عمر سعد پر اپنی حجت تمام کی کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائے، لیکن لقمہ حرام نے نہیں آنے دیا۔ اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، آپ میری ضمانت لے رہے ہیں، میرے گھر والوں کی ضمانت لے رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی نہیں آ سکتا۔ امام نے کہا آخر تمہیں کیا چاہیے، تم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے یزید نے کہا ہے کہ اگر میں آپ کا سر کاٹ کر لے جاؤں گا تو وہ مجھے رے کی حکومت دے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ تجھے رے کی حکومت کے گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ بعد شہادت امام حسین عمر سعد کو رے نہیں نصیب ہوئی، رے کی حکومت نہیں نصیب ہوئی۔ امام نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ تجھے رے کی حکومت کے گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ امامت اس کے سامنے کھڑی ہے، خود امام کھڑا ہو کے نصیحت کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لقمہ حرام کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حرام چیزوں سے، حرام عمل سے، حرام لقموں سے، حرام غذا سے محفوظ رکھے، کیونکہ حرام چیزیں، حرام کام، حرام غذا ہمارے اندر ایسا اثر پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم اتنے بڑے گناہگار بن جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی نظر میں یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ کربلا کا وہ پیغام ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا کہ حرام غذا سے دور رہیں۔ دوسرا پیغام کیا؟ کہ اگر کوئی شخص آپ کے مخالفین میں سے ہے، لیکن وہ اگر آپ کی سچائی کو جان کر، یعنی اس نے اگر آپ کی معرفت حاصل کر لی، وہ آپ کے بارے میں جان گیا، اور بیشتر عموماً ہوتا یہی ہے کہ انسان دشمن اور مخالف تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جب وہ اس چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس دشمنی کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ تو کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر کوئی مخالفین میں سے ہے اور اگر پھر وہ آپ کی حقیقت کو جان کر یا اس کا ضمیر جاگ گیا ہو آپ کی طرف آنے لگ جائے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کرٹیسائز کریں، اس پر تنقید کریں، اس کو گلے سے لگا لیں۔ لیکن آج ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم اگر نارمل اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہمارے لیے بہت غلط باتیں کہی ہیں، لیکن اگر اسے بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے، وہ ہمارے پاس معافی مانگنے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کی کچھ منتوں کے بعد اسے معاف تو کر دیں، لیکن اکثر اسے کرٹیسائز ضرور کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم پہلے میرے ساتھ کیسا بیہیو کرتے تھے یا کرتی تھیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کون لے کر آیا امام حسین کو کربلا گھیر کر؟ خود جناب حر تھے۔ لیکن شب عاشور جس وقت جناب حر کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، مجھے یہ عمل انجام نہیں دینا چاہیے تھا، اور جیسے ہی وہ اپنے خیمے سے نکل کر خیام حسینی کی طرف بڑھے، بجائے اس کے کہ امام حسین انہیں کرٹیسائز کرتے اور کہتے ارے تم بھول گئے، تم ہی تو مجھے کربلا میں لے کر آئے ہو، اتنی مشکلات میں ڈال دیا، اب آ کر تم معافی مانگ رہے ہو۔ اگر ہم یا آپ ہوتے تو شاید ہمارا عمل یہی ہوتا، لیکن یہ حیدر کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، اور یہ آل محمد کے در کا شیوا ہے کہ اگر دشمن بھی آتا ہے تو وہ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی مجلسوں میں بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے اس بات کی کہ ہمارا کوئی بھی غلط عمل کسی آنے والے حر کا راستہ نہ روک دے، کیونکہ آج بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کی طرف اٹریکٹ ہو کر آتا ہے تو ہم اپنے عمل سے، اپنی تنقیدوں سے اس کے دل کو پھر سے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ لوٹ کے پھر چلا جاتا ہے، اور اس کام کو ہم لفظ تبرہ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تبرہ کر رہے ہیں، اور ہم نے تبرہ کو اتنے غلط عنوان سے سمجھ رکھا ہے، اس کی تشریح ہم نے خود ہی کر لی ہے۔ اگر آپ کسی سے نارمل پوچھیں تبرہ کیا، تبرہ کرو کسی کے اوپر، تو وہ اس شخص کا نام لے کر نازیبا کلمات ادا کرے گا، ناشائستہ باتیں کرے گا۔ جبکہ اگر آپ تبرہ کا معنی لغت میں دیکھیں کہ تبرہ کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، تو ایک مختصر سا معنی اس میں لکھا ہے کہ بیزاری۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے برات اختیار کرنا، اس سے بیزار ہو جانا، نہ یہ کہ اس کو گالیاں دینا، ناشائستہ اور نازیبا الفاظ استعمال کرنا۔ اور ویسے بھی کوئی بھی علی کا چاہنے والا، کوئی بھی حسینی ناشائستہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ علی کا چاہنے والا با ادب ہوتا ہے، بے ادب نہیں ہوتا ہے۔ تبرہ کرنا ہمارے دین کا جز ہے، بالکل اس چیز کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں تبرہ نہیں ہے تو پھر تولا کا بھی کوئی مطلب نہیں نکل کر آتا ہے۔ لیکن تبرہ کے مفہوم کو سمجھا جائے کہ تبرہ کس طرح کرنا ہے۔ تبرہ کرنا ہے تو اس طرح کرے نا کہ جس طرح معصومین نے کیا ہے۔ زیارت عاشورہ میں کتنا بہترین تبرہ ہے۔ جو زیارت عاشورہ روز پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کس بہترین طریقے سے امام نے تبرہ کیا ہے۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہ علی ذالک، اللہم لعن الاصابۃ التي جاہدت الحسین و شایعت و بایت و تابعت علی قتل، اللہم لعنہم جمیعا۔ اسے کہتے ہیں تبرہ، یہ ہوتا ہے تبرہ کا معنی۔ تبرہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ پلٹ کر تمہارے خداؤں کو برا کہہ دیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو فالو کریں کہ جس مقصد کو امام حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج میں اپنے اس ایپیسوڈ کو تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔